أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. للہ اللہ ہی کے لیے ہے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے. وَإِن اور اگر تبدو تم ظاہر کرو ما جو کچھ فی انفسکم تمہاری جانوں میں ہے تمہارے نفسوں میں ہے یحاسبکم حساب لے گا تمہارا بھی ساتھ اس کے اللہ تعالی فیغفر پس بخشے گا یا بخش دے گا لمن واسطے جس کے یشاء چاہے ویعذب اور عذاب دے گا یا عذاب کرے گا من یشاء جس کو چاہے واللہ اور اللہ تعالی علی اوپر کلی ہر شیء چیز کے قدیر قادر ہے. آمن الرسول ایمان لایا رسول. کون سا رسول؟ آخری پیغمبر. ایمان لائے آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما ساتھ اس چیز کے انزلہ جو اتاری گئی ہے یعنی کتاب قرآن مجید یا اتارا گیا قرآن یا اتاری گئی کتاب الہی طرف اس کی من ربی ہی اس کے رب کی طرف سے والمؤمنون اور ایمان والے بھی مومن بھی ایمان لائے. کلن ہر ایک آمنا ایمان لایا باللہ اللہ تعالیٰ پر وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر وکتبہ اور اس کی کتابوں پر ورسلہ اور اس کے رسولوں پر لا نفرق نہیں ہم فرق کرتے یا نہیں ہم جدائی ڈالتے بین احد درمیان کسی ایک کے من رسلہ اس کے پیغمبروں میں سے. وقالو اور کہا انہوں نے سمعنا سنا ہے ہم نے واطعنا اور مانا ہے ہم نے یعنی اطاعت کی ہے ہم نے. غفرانہ کا بخشش مانگتے ہیں ہم تجھ سے ربنا اے ہمارے رب وإلیک المصیر اور تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. لا یکلف اللہ نہیں تکلیف دیتا اللہ تعالی نفسا کسی نفس کو الا مگر وسعها اس کی طاقت کے مطابق لہا اس کے لیے ما جو کچھ کسبت اس نے کمایا وعلیہا اور اوپر اس کے مکتسبت ما جو کچھ اکتسبت اس نے کمایا. ربنا اے رب ہمارے لا تؤاخذنا نہ تو پکڑ ہمیں ان نسینا ان اگر
نسینا بھول گئے ہم، او یا اخطأنا خطا کی ہم نے، غلطی کر بیٹھے ہم، ربنا اے ہمارے رب، ولا تحمل اور نہ تو ڈال یا نہ تو رکھ، علینا ہم پر، یسرن بوجھ، کما جیسا، حملتہ رکھا ہے تو نے اس کو، علی الذین اوپر ان لوگوں کے، من قبلنا جو ہم سے پہلے تھے، ربنا اے ہمارے رب، ولا تحملنا اور نہ تو اٹھوا ہم سے، ما وہ چیز، لا طاقت کہ نہیں ہے طاقت، لنا ہمارے لیے، بھی ساتھ اس کے، واعف عنا اور معاف کر دے ہمیں، واغفر لنا اور بخش دے ہمیں، وارحمنا اور رحم کر ہم پر، انت تو ہی، مولانا دوست ہے ہمارا یا مولا ہے ہمارا یا حامی اور مددگار ہے ہمارا، فانصرنا بس مدد دے ہمیں، علی القوم الکافرین کافروں کی قوم پر، آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے سورۃ البقرہ کا آخری رکوع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سورۃ البقرہ پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کو چھوڑ دینا باعث حسرت ہے۔ اس کو پڑھنا برکت کا باعث ہے اور اس کو چھوڑ دینا حسرت کا باعث ہے۔ اور اس کے شروع میں ہی اللہ نے دین کے اصول، توحید کا اس بات، نبوت کا، رسالت کا، پھر فرق ثلاثہ، یہود و نصارہ اور مسلمان، یہود و نصارہ ایک ہی گروہ ہے، اہل کتاب، مسلمان اور کافر اور منافق، یہ ویسے 5 گروہ بنتے ہیں، یہودی، عیسائی، مسلمان، کافر اور منافق۔ ان سب سے اللہ مخاطب ہوئے، بیان کرتے کرتے اللہ تعالیٰ اس مقام پر پہنچے کہ آج الحمدللہ ہم بھی اللہ کی توفیق اور اس کی رحمت سے اس مقام پر پہنچ گئے کہ اس سورت کی تکمیل ہوئی۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ صحابہ کرام تھے جو قرآن کریم کی 5 آیات اور ایک روایت میں 10 آیات جب تک صحیح نہیں سمجھ لیتے تھے آگے نہیں پڑھتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 سال میں سورۃ البقرہ کی تفسیر مکمل کی تھی، اور پھر جب ان کی سورۃ البقرہ مکمل ہوئی تھی تو اس خوشی میں انہوں نے اپنا ولیمہ کیا تھا۔ اللہ اکبر، یعنی وہ ایسی خوشیاں مناتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی ایسی سعادتیں نصیب فرمائے۔ یہ وہ صورت ہے جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس میں شیاطین نہیں آ سکتے، اس گھر میں جادو کا اثر نہیں چل سکتا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ صورت پڑھنی چاہیے چاہے گھر کے افراد اس کو تقسیم کر لیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک انسان پڑھے، سارے گھر کے افراد اپنی اپنی پڑھیں، چاہے ایک ہفتے کے اندر پڑھیں، تقسیم نہ کریں۔ پھر تو یہ وہی بات ہو جاتی جیسے سپارے بانٹنے والی بات، تو وہ جیسے وہ جائز نہیں ایسے یہ بھی جائز۔ میرے نزدیک ایک اللہ تعالیٰ کے کلام کا احترام ہے، اس کا ادب ہے کہ ہم اس کلام کو ایسے ہی پڑھیں جیسے اللہ نے حکم دیا ہے، فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اور ایک آیت ہے فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، جتنا تمہارے لیے میسر ہے، جتنا آسان ہے اس میں سے پڑھو۔ سورۃ البقرہ شروع کی ہے، جتنا طبیعت مانی ہے، جتنا وقت نے ساتھ دیا ہے ہم اتنی پڑھیں، اور اگر ہمیں کوئی کام ضروری ہمارے شامل حال ہو گیا تو ہم اس تلاوت کو موقوف کر سکتے ہیں، اپنے کام کاج کر کے پھر ادھر سے شروع کر سکتے ہیں، چاہے ایک ہفتے میں مکمل کریں، چاہے ایک دن میں کریں، چاہے 3 دن میں، جتنی مرضی۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اتنے وقت میں اب ہم نے شروع کیا، ہم نے کسی سے بات بھی نہیں کرنی، ہم نے اٹھنا بھی نہیں ہے، ہم نے مکمل کر کے اٹھنا ہے، یا پھر اگر مکمل نہیں کریں گے تو نئے سرے سے پڑھنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ کا دربار ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک دفعہ اٹھ کر آ جائیں تو دوبارہ ہمیں ادھر جگہ نہ ملے۔ اللہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے۔ ہم جب کہ اللہ تعالیٰ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، جب بھی ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے، اللہ کو پکارنا چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ تو سورۃ البقرہ کا شروع
جیسے پہلا رکوع آخری رکوع پڑھنا یہ بھی باعث برکت ہے. اور اگر ہم یہ کہیں کہ ہم نے پہلا اور آخری رکوع پڑھ لیا تو سورۃ البقرہ کا قضا ہو گیا، یہ ٹھیک نہیں ہے. ایسے برکت کے لیے قرآن کو جہاں سے مرضی پڑھیں، شفا کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے جہاں سے مرضی پڑھیں، جو سا مقام پڑھیں، کوئی گناہ نہیں ہے. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلی آیت جو آج کے ہمارے سبق کی ہے 284 میں، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور تم اپنے دل کی بات کو ظاہر کر کے کھول کے بیان کرو یا اس کو چھپا کر، تو اللہ اس کا حساب لے گا. پھر اللہ جس کو چاہے گا اس کو بخش دے گا، جس کو چاہے گا عذاب دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سارا کچھ کر سکتا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اس سے معلوم ہوا کہ خیالات پر بھی محاسبہ ہوگا، یعنی ہمارے دلوں کے جو خیالات ہیں، دل کے اندر جو خیالات ہیں ان پر بھی حساب ہوگا. مگر ان سے مراد وہ خیالات ہیں جن پر انسان کو اختیار ہو، جنہیں وہ دل میں جاگزی کر لے، جگہ دے، جو بار بار اپنے دل میں خود خیالات لائے. ایک ہوتے ہیں غیر اختیاری خیالات جو ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، جو خود ہی آ رہے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو ہم اپنے دل میں جان بوجھ کے خیالات لاتے ہیں، یعنی کوئی عورت کسی غیر مرد کا خیال بار بار دل میں لائے، یا کوئی آدمی ہے کسی غیر محرم عورت کا خیال اپنے دل میں بار بار لائے، یا کوئی گندی چیز دیکھنے کا خیال لائے، یا گندے کام کرنے کا خیال لائے، غلط کام کرنے کا خیال لائے. جو ہمارے اختیار میں ہے اس کا ہمیں گناہ ہے، جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے اس کا ہمیں کوئی گناہ نہیں ہے. تو اب یہاں پہ جو خیالات انسان کی طاقت اور اس کے اختیار سے باہر ہوں اور ان کو وہ اپنے دل میں جگہ بھی نہ دے تو ان پر کوئی محاسبہ نہیں ہوگا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہمارے دل میں کوئی خیالات ہے، جیسے ہمارے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے، ہمارے ساتھ برا رویہ اختیار کیا ہے، تو ہم بدلہ لینے کا سوچتے ہیں، یا سوچتے ہیں کہ میں نے اس کو یہ کہنا ہے، تو فوراً ہم کہتے تھے نہیں اگر میں ایسا کروں تو پھر میرے اور اس میں کیا فرق رہ جائے، تو ہم تو دونوں برابر ہو جائیں گے. تو ہم اس خیال کو جھٹکتے ہیں، اس پر عمل نہ کریں تو ہمیں انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا. تو جیسا کہ اب اگلی آیت میں نا ہم آگے چل کے پڑھیں گے، آخری آیت جو ہے اس سبق کی، تو اس میں اللہ نے فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اچھا جب یہ آیت نازل ہوئی نا، میں انشاءاللہ وہ بتاتی ہوں، تو اس میں یہی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، آج کے جو ہمارے سبق کی پہلی آیت ہے 284 آیت کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض نازل ہوئی، تو صحابہ کرام پر بڑی گراں گزری، ان کو بڑا مشکل لگا، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، تو یہ عمل تو ہم بجا لا رہے ہیں، اور اس آیت کے مطابق تو پھر بڑی مشکل ہوگی کہ یہ تو کام نماز روزہ زکوٰۃ ہمارے اختیار میں وہ ہم کر رہے ہیں، لیکن یہ جو خیالات ہمارے دل میں آ رہے ہیں یہ تو ہمارے اختیار میں نہیں. اور صحابہ کرام نے یہ بھی کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بعض اوقات ہمارے دل میں ایسے ایسے خیال آتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جل کر کوئلہ ہو جائیں لیکن ان کو بیان نہ کریں. بعض اوقات ایسا تھا نا کہ میرے دل میں ایسا خیال آیا کہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ نے کہنا کتنی غلط یہ عورت ہے، یا کس قدر یہ غلط یا گھٹیا قسم کا انسان ہے، تو انسان کے یعنی بیان نہیں کر سکتا. تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں خیال آتا ہے، اگر ہم جل کر کوئلہ ہو جائے تو ہم اس کو وہ بہتر سمجھتے ہیں، خیال کو نہ بیان کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی ایک ایمان کا حصہ ہے. جب انسان کو ایک چیز اس کے دل میں خیال آیا ہے اس کو، اور وہ بات کون سی تھی، خیال کون سا تھا کہ ہمارے دل میں یہ بھی خیال آتا ہے کہ یہ چیز اللہ نے بنائی، یہ بھی اللہ نے بنائی، تو اللہ کو کس نے بنایا. تو فرمایا کہ جب ایسا خیال آئے تو تم اس کو جھٹک دو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، ایسے خیال دل میں نہ لاؤ. تو وہ ایک الگ بات تھی، لیکن وہ ضمناً آگے کوئلہ بن جانے کا ایک حدیث کے اندر آیا کہ وہ بھی خیالات سے تعلق رکھتے. تو یہاں پہ اللہ فرما رہے ہیں کہ صحابہ اکرام جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ یہ تو ہمارے اختیار میں نماز روزہ زکوٰۃ حج اور جہاد یہ تو ہم کرتے ہیں، لیکن یہ جو ہمارے خیالات پر محاسبہ ہوگا یہ تو پھر بڑی مشکل بات ہے، ہمارے تو اختیار میں نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم بھی پہلے لوگوں کی طرح یعنی یہود و نصارہ کی طرح سمعنا و عصینا کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے سن تو لیا لیکن ماننا نہیں، تو بلکہ تمہیں یوں کہنا چاہیے کہ سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر، کہ تمہیں تو یہ کہنا چاہیے اللہ ہم نے تیری بات کو سن لی ہے اور ہم نے اس کو مان بھی لیا. تو صحابہ اکرام نے جب اس کا اقرار کر لیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت جو ہے نا نازل کر دی، آمن الرسول. اب یہاں پہ دیکھیں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عذاب دے. اب بات یہ ہو رہی ہے کہ انسان کے ضمیر سے خطاب ہو رہا ہے، یعنی آسمان و زمین کا مالک تو اللہ ہی ہے،
چھوٹی بڑی چھپی یا کھلی ہر بات کو وہی جانتا ہے، ہر پوشیدہ اور ظاہر عمل کا وہی حساب لینے والا ہے۔ تو جیسے اللہ نے قرآن کریم میں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 29 میں اللہ نے فرمایا کہ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ، کیا میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ تمہارے سینوں میں جو کچھ بھی ہے تم اسے چھپاؤ یا اسے ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ کو اس کا بخوبی علم ہے، کیونکہ وہ زمین و آسمان کی ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ہر چیز کو جانتا ہوں، زمین و آسمان کی، اور تمہیں بھی میں نے ہی پیدا کیا ہے، میں تمہارے اعمال کو بھی جانتا ہوں اور تمہارے دلوں کے اندر بھی جانتا ہوں کہ کیا چیز ہے۔ تو اب اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اللہ جس کو چاہے اس کو معاف کر دے، جس کو چاہے عذاب دے۔ تو قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اپنے نیک اور بد اعمال پر پکڑے جاؤ گے، خواہ تمہارے وہ اعمال زبانی ہوں، خواہ وہ دوسرے اعضاء کے گناہ ہوں، لیکن دلی جو وسواس ہیں وہ معاف ہیں۔ اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلی خیالات سے درگزر فرما لیا ہے، اس پر گرفت نہیں کی۔ گرفت صرف اسی پر ہوگی جو دل کے اندر خیال لا کر اس کے مطابق عمل کرے، اس پہ پکڑ ہوگی۔ جو خیال آئے ہیں بس ان کو خیال کر دیا، اس کو جھٹک دیا، اس میں عمل نہیں کیا، تو پھر اس پر پکڑ بھی نہیں ہوگی۔ اور بخاری مسلم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا کوئی بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے نہ لکھو۔ اللہ فرشتوں سے کہہ رہے ہیں کہ جب میرا کوئی بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے نا، تم نے اس کو لکھنا نہیں ہے جب تک اس سے برائی سرزد نہ ہو۔ کتنا اللہ کا رحم ہے، کتنا کرم ہے کہ ہم خیال بلند سوچتے ہیں، اتنا سوچتے ہیں کہ ہم جیسے سمجھتے ہیں کہ ہمارے جیسا کوئی گناہ گار ہی نہیں، لیکن اللہ نے کیا حکم دیا فرشتوں کو کہ جب تک خیال ہے تم نے کچھ نہیں لکھنا۔ اس کا کرم ہے نا۔ آپ دیکھیں یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم باللہ، اگر تمہارے دلوں میں جو بات ہے اس کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، وہ زبان پہ لاؤ یا نہ لاؤ، اللہ اس کا حساب لے گا۔ تو صحابہ کرام تو بڑے پریشان ہوئے، اور باقاعدہ اگر ہم یہ سوچیں کہ اللہ ہمارے خیالات پہ بھی حساب لے گا تو پھر تو بڑی مشکل بات ہے، ہمارے لیے زندگی مشکل ہو جائے گی۔ تو اللہ نے فرمایا فرشتوں سے کہ اگر میرا بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو لکھنا نہیں ہے، اور اگر وہ برائی کر گزرے تو پھر ایک ہی برائی لکھنی، اور اگر وہ نیکی کا ارادہ کرے تو صرف ارادے سے ہی نیکی لکھ دو۔ اگر اس نے برائی کا ارادہ کیا ہے، برائی نہیں کی، پھر بھی نیکی لکھ دو۔ برائی کا ارادہ کیا، برائی نہیں لکھنی، برائی کا ارادہ کر کے برائی چھوڑ دی ہے، پھر نیکی لکھ دو۔ اور اگر نیکی کا ارادہ کر دیا نا، ابھی نیکی کی نہیں تو نیکی لکھ لو، برائی کا ارادہ کیا، برائی نہیں لکھنی، نیکی کا ارادہ کیا، نیکی لکھ لو۔ اور اگر وہ نیکی جس کا ارادہ کیا ایسا کر لی ہے تو 10 گنا ثواب لکھ دو۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا اللہ اکبر، 10 گنا اس کے لیے لکھ دو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ایک نیکی کے بدلے 700 تک لکھ دی جاتی ہیں، جیسا کہ وہ لوگوں کی مثال ہے جیسے کہ وہ جو گندم ہے، یہ ایک دانہ ہے، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل والی، تو اس میں بھی یہی بات ہے کہ ان کی ایک نیکیوں کو اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر 700 گنا تک کر دیتے ہیں۔ اور ایک اور روایت میں کہ جب بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے نا تو فرشتے اللہ تعالیٰ کی جناب میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ تیرا یہ بندہ برائی کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم رکے رہو، تم نے اس کی برائی کو لکھنا نہیں ہے۔ اگر سے ارادہ کرتا ہے نا، برائی کرنا چاہتا ہے، لیکن تم نے رکے رہنا ہے جب تک برائی کر نہ لے، اس کے نامہ اعمال میں نہ لکھو۔ اور اگر وہ برائی کرے تو صرف ایک ہی برائی لکھنی ہے، 10 نہیں لکھنی۔ ایک برائی کی ہے نا تو ایک ہی لکھنی ہے، اور اگر اس برائی کو بھی چھوڑ دے تو پھر ایک نیکی لکھ لو، کیونکہ وہ مجھ سے ڈر کے برائی چھوڑ رہے ہیں۔ اور ایک بات اور بھی ہے، اگر ایک انسان نے برائی کا ارادہ کیا ہے اور اس کو کرنے کے لیے مکمل طور پہ کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کی کوشش کے باوجود اس سے برائی نہیں ہوئی تو اس کو پھر بھی گناہ ہوگا۔ بدی کرنے کا ارادہ کر رہا ہے اور کوشش بھی مکمل کر رہا ہے، لیکن کی نہیں ہے، کوشش مکمل ہے، کوئی نہ کوئی رکاوٹ آڑے آ گئی ہے، کوئی انسان نظر آ گیا، کوئی انسان دیکھ رہا ہے یا وہ برائی کرنا چاہتا ہے تو لیکن اللہ نے اس کو بچا لیا، تو پھر یہ اس کی رحمت ہے نا۔ پھر بھی اللہ فرشتوں کو یہ کہتے ہیں کہ نہ لکھنا، لیکن برائی کر لی ہے تو پھر ایک ہی لکھ جائے گی۔ اور اللہ نے فرمایا مجھ سے ڈر کس نے چھوڑا ہے گناہ کو، تو اس کا گناہ نہیں لکھنا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو پختہ اور پورا مومن بن جائے
اس کی ایک ایک نیکی کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے اور برائی نہیں بڑھتی. اور ایک روایت میں ہے کہ 700 سے بھی کبھی کبھی اوپر چلی جاتی ہے. وہ جیسے وہ جو اس کی مثال ہے نا، کمثال جنت بربوۃ، بلندی پر باغ، یعنی جتنا خلوص بڑھتا جائے گا اتنا ہی اس کا ثواب بڑھتا جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. تو اللہ نے فرمایا کہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے عذاب کرے گا، جس کو چاہے گا معاف کر دے گا. تو یہ اس کا رحم ہے، بڑا اس کا کرم ہے، وہ بڑا بردبار ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے انسان کے گناہوں پر بھی، چاہے تو سزا دے چاہے تو معاف کر دے، کیونکہ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ بڑا ہی وہ انسان بدبخت ہے، یعنی بڑا برباد ہونے والا وہ شخص ہے جو باوجود اللہ کے رحم و کرم کے بھی برباد ہو. یعنی اللہ رحم کر رہا ہے، اللہ کرم کر رہا ہے، لیکن انسان خود بربادی کی طرف جا رہا ہے، تباہی کی طرف جا رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی کبھی تو ہمارے دل میں ایسے وسوسے اٹھتے ہیں کہ زبان سے ان کا بیان کرنا بھی ہم پر مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا ایسا ہونے لگا ہے کیا؟ واقعہ تھا نا ایسا ہوتا ہے، تمہارے دل میں خیالات ہیں تم بیان کرنا برا سمجھتے ہو. تو انہوں نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا ہی ہے، ہمارے دلوں میں خیال آتے ہیں لیکن ہم بیان کرنا پسند نہیں کرتے. فرمایا یہ اصل ایمان ہے کہ تمہارے دلوں میں ایمان تو ہے نا کہ تم برے خیالات کو بیان کرنا پسند نہیں کرتے. اللہ اکبر کبیرہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے عذاب دے دے. اب یہاں پہ ایک روایت ہے امام ابن جریر کی، وہ بھی اسی روایت سے متفق ہیں، کہتے ہیں کہ حساب اور چیز ہے، عذاب اور چیز ہے. حساب لیے جانے اور عذاب کیے جانا، حساب لیا جانا اور عذاب کیا جانا لازم نہیں ہے. یعنی ایک بندے سے حساب لیا گیا تو اس کو ضرور عذاب ہوگا، ممکن ہے کہ حساب کے بعد معافی کر دیا جائے. اللہ، یہ اس کی مرضی ہے نا، اس کا رحم ہے، اس کا کرم ہے، اور ممکن ہے کہ سزا بھی ہو. راجہ ایک حدیث میں ہے، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ہم طواف کر رہے تھے، ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی سرگوشی کے متعلق کیا سنا ہے؟ یعنی تم نے کوئی بات ایسی سنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کوئی سرگوشی کر رہے ہیں؟ یعنی سرگوشی کا مطلب ہوتا ہے چپکے سے اللہ سے بات کرنا. تو کوئی ایسا سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سے سرگوشی کے بارے میں؟ اللہ اکبر. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایمان والے کو اپنے پاس بلائے گا اور یہاں تک کہ اپنا بازو اس کے اوپر رکھ دے گا. اللہ تعالیٰ اپنا بازو، ایک گناہ گار ایمان مومن ہوگا گناہ گار، اس کے سر پہ اپنا بازو رکھ دے گا اور جو ہے نا اللہ سے کہے گا اے فلاں بتا تو نے فلاں فلاں گناہ کیا. اللہ، فلاں فلاں گناہ کیا. وہ بیچارہ ان کا اقرار کرتا جائے گا کہ ہاں اللہ مجھ سے یہ بھی گناہ ہو گیا، یہ بھی. تو جب بہت زیادہ گناہ ہونے کا اقرار کر لے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سن، دنیا بھی میں نے تیرے گناہوں پر پردہ ڈال دیا تھا اور اب آج کے دن بھی تیرے ان تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں جو تم نے دنیا میں کیے تھے. تو اب اسے اس کی نیکیوں کا صحیفہ اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے. اتنے گناہوں کے باوجود وہ اللہ کی ذات میں اکیلا اور تنہا اقرار بھی کر چکا ہوگا تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کا نام عمل اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیں گے. اللہ فرمائیں گے کہ تیری ایک نیکی، وہ کون سی؟ کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا. لا الہ الا اللہ اس کے نام اعمال میں لکھا ہوگا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. ہاں البتہ جو کفار ہیں، جو منافق ہیں، ان کو تمام مجمع کے سامنے رسوا کیا جائے گا اور ان کے گناہ ظاہر کیے جائیں گے اور پکارا جائے گا کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر تہمت لگائی تھی، اپنے رب پر الزام لگایا تھا. اور میں ایسے ظالموں پر اللہ کی پھٹکار ہے، اللہ کی لعنت ہے، یہ اللہ کے دربار سے دھتکار دیے گئے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تھا، جنہوں نے اللہ کی اولاد گردانی تھی، جنہوں نے اللہ کو برا بھلا کہا، جنہوں نے اللہ کے حکام کو نہیں مانا تھا، تو اللہ کے دین کے بارے میں ہمیشہ شک میں رہے تھے. تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہوگی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ جس کو چاہے معاف کرے، جس کو چاہے سزا دے. اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ کو کسی سے مشورہ لینے کی بھی ضرورت نہیں کہ میں اس کو معاف کروں یا نہ کروں. آج اگر ہم کسی کو کہتے ہیں کہ فلاں تو ہے دوز ہی ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، تو کیا پتہ اللہ کو غصہ آ جائے اور اللہ اس کو معاف کر دے اور ہمیں اس کی جگہ دے دے. واقعہ سنا ہوگا نا بنی اسرائیل کا،
ایک آدمی بڑا نیک تھا، بڑے عمل کرتا تھا، تو اس نے کہا کہ اللہ مجھے کیوں نہیں بخشے گا، میں تو اتنے عمل کرتا ہوں۔ تو اللہ نے اس کی روح پرواز کر لی، اور اللہ نے فرمایا کہ اپنی ساری زندگی کی اس کی ایک نیکی ایک پلڑے میں رکھی گئی، اور فرمایا اپنی تیرے جسم کے اعضاء میں سے جو سب سے محبوب ترین چیز ہے وہ کون سی؟ انسان کی آنکھ ہوتی ہے۔ ایک آنکھ کے اندر سے ایک جو آنکھ کا ایک آئی بول جو ہوتا ہے جس سے انسان کو نظر آتا ہے، ایک دوسرے پلڑے میں رکھا گیا۔ نیکیوں والا پلڑا ہلکا پڑ گیا اور آنکھ والا پلڑا بھاری ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا تو میری نعمتوں میں سے صرف ایک نعمت کا حق نہیں ادا کر سکا، تو کیسے کہہ رہا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا، اور فلاں شخص جب وہ جائے گا جہنم میں کیونکہ اس نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی۔ اللہ کی رحمت پہ کوئی پابندی نہیں لگا سکتا، اس کی رحمت بہت وسیع ہے، اور اس نے یہ بات لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غصے کے اوپر غالب آ چکی ہے۔ سبحان اللہ، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کو غصہ بہت آتا ہے نا، وہاں پہ اللہ کی رحمت بھی بہت وسیع ہے، اللہ کی رحمت اس کے غصے سے بڑھ گئی ہے۔ یعنی اگر ایک انسان گناہ کر لیا نا، اس نے گناہ کے اندر پھنسا ہوا ہے، اس کا دل کالا سیاہ ہو چکا ہے، اس کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے، لیکن اگر اللہ اس کے دل میں تھوڑی سی بھی خیر ڈال دیتا ہے نا، اللہ سے معافی مانگنے کی بھی سوچتا ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے حالات بدل دیتے، اللہ اس کے نصیبوں کو پلٹ دیتے، یہ اس کے اختیار ہے، اس کے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی، اگلی آیت 245، اللہ فرماتے ہیں یہ پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے اس کتاب پر یعنی قرآن مجید پر جو ان کے مالک کی طرف سے ان پر اتری ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے قرآن کی تصدیق کرنے والے تھے، آپ کے اوپر جو کتاب نازل ہے، اور ان کے ساتھ تمام مسلمان بھی ایمان لائے۔ اللہ کے فرشتوں پر، اللہ پر ایمان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اس کی وحدانیت میں، اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان کہ اللہ کی مخلوق ہیں، فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابعدار ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہر وقت عبادت کرتے ہیں، اور اللہ کی کتابوں پر ساری کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھی، آسمان سے اتری تھی، اور جب اس نے اتاری تب وہ سچی تھی، یعنی بعد میں تغیر اور تبدل تو لوگوں نے کیا تھا نا، تو فرمایا اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اور اس کے رسولوں پر، سارے رسول سچے تھے، سارے اللہ کی طرف سے مبعوث ہوئے تھے۔ تو ہم اللہ کے کسی پیغمبر میں جدائی نہیں ڈالتے، یعنی ہم ایسے نہیں ہیں کہ ایک پیغمبر کو مان لیا ایک کو نہ مانا، ہم اللہ کے سارے پیغمبروں کو مانتے ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ ہم بعض انبیاء کو مانتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، بلکہ ہم اللہ کے تمام انبیاء کو مانتے ہیں۔ 1,24,000 پیغمبر جتنے بھی آئے تھے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، ہم اللہ کے ہر پیغمبر پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو پھر فرمایا وقالوا سمعنا واطعنا، صحابہ کرام جو تھے انہوں نے کہا کہ اے پروردگار ہم نے تیرا ارشاد سن بھی لیا اور مان بھی لیا، سر تسلیم خم کر لیا، اور اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، یا ہم تجھ سے بخشش چاہتے ہیں ہمارے مالک، اور تیرے پاس ہی ہم کو لوٹ کر آنا ہے۔ اس آیت سے اور اس سے اگلی آیت کی فضیلت میں متعدد احادیث ثابت ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لیں وہ اس کے لیے کافی ہو گئی۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز آسمان کا ایک دروازہ کھلا اور ایک فرشتے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ آپ کو 2 نور مبارک ہوں، یا 2 نوروں کی آپ کو بشارت ہو جو آپ سے پہلے کسی کو نہیں دیے گئے، یعنی کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ اب یہ کون سا فرشتہ تھا؟ یہ وہ فرشتہ تھا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں عرش کے نیچے کے خزانے سے ہے، یعنی یہ دونوں آیتیں عرش تلے کے خزانے سے میں دیا گیا ہوں، مجھ سے پہلے کسی نبی کو یہ نہیں دی گئی۔ اور صحیح مسلم ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے جو 7ویں آسمان میں ہے، جو چیز آسمان کی طرف چڑھتی ہے وہ یہیں تک پہنچتی ہے اور یہاں سے ہی لے جائی جاتی ہے۔ جو چیز آسمان کی طرف چڑھتی ہے یعنی زمین سے ہمارے جتنے بھی عمل ہیں نا وہ سدرۃ المنتہا تک پہنچتے ہیں، پھر یہاں سے آگے لے لیے جاتے ہیں۔ اور اسے سونے کی ٹڈیاں ڈکے ہوئے تھیں، کس کو؟ سدرۃ المنتہا کو سونے کی ٹڈیاں ڈکے ہوئے تھیں۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں دی گئیں، 5 وقت کی نمازیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، اور توحید والوں کے تمام گناہوں کی بخشش۔
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیا گیا۔ تو اس کے بعد مسند احمد میں ایک روایت ہے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی ان دونوں آخری آیتوں کو پڑھتے رہا کرو، میں انہیں عرش کے نیچے کے خزانوں سے دیا گیا ہوں، یعنی اللہ کے عرش کے نیچے جتنے بھی خزانے ہیں ان میں سے مجھے یہ 2 آیتیں بھی دی گئی ہیں۔ اور ایک اور روایت ہے، ابن مردویہ میں ایک روایت ہے کہ ہمیں لوگوں پر 3 فضیلتیں دی گئی، فرمایا میں سورہ بقرہ کی آخری آیتیں عرش تلے کے خزانوں سے دیا گیا ہوں، جو نہ میرے پہلے کسی نبی کو دی گئی ہیں نہ ہی میرے بعد کسی اور کو دی جائیں گی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نا حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی بھی نہیں کھلا، اور وہ فرشتہ زمین پر آیا جو آج سے پہلے کبھی زمین پہ نہیں آیا۔ تو صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تھے کہ اچانک ایک دہشت ناک بہت بڑے دھماکے کی آواز کے ساتھ آسمان کا دروازہ کھلا، بہت دہشت ناک بہت زور کے دھماکے کے ساتھ دروازہ کھلا جو آج تک نہیں کھلا تھا۔ تو اس سے ایک ایسا فرشتہ اترا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کو خوشی ہو، آپ کو مبارکباد ہو، آپ کو 2 نور دیے جاتے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ سبحان اللہ۔ اور 2 نور کون سے ہیں؟ ایک سورہ فاتحہ ہے اور ایک سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیت۔ اللہ اکبر۔ اور آمن الرسول سے تو اور ان کے ایک ایک حرف پر آپ کو نور دیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بھی ٹھیک ہے، لیکن جو فضیلت 2 آیتوں کی ہے نا وہ 2 آیتوں کی آئی ہے۔ یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر جتنا وہ اٹھا سکے۔ تو فرمایا اچھا اس میں ایک اور بات ہے، لہا ما کسبت وعلیہا ما کسبت، کہ اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا اور اس کے اوپر ہے جو اس نے کمایا۔ تھوڑی سی بات سمجھنے کی کوشش کریں، لہا ما کسبت اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا، وعلیہا اور اس کے اوپر ہے۔ لیے اور اوپر میں کیا فرق ہے؟ لیے ہوتا ہے ثواب، اس کے لیے، میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں، اس کے لیے ثواب ہے۔ کس کے لیے؟ یعنی جس انسان نے عمل کیا اس کے لیے ثواب ہے، جس نے اچھا عمل کیا اس کے لیے ثواب ہے، اور جس نے برا عمل کیا اس کے اوپر وبال ہے۔ لہا ما کسبت اس کے لیے ہے جو اس نے کیا کمایا، یعنی اس کے لیے کیا ہے؟ عمل کا ثواب، اور اس کے اوپر ہے یعنی وبال، یعنی جو اس نے برائی کی۔ لہا ما کسبت جو اس نے نیکی کی اس کے لیے اس کا اجر ہے، وعلیہا ما کسبت اور اس نے جو برائی کی اس کا وبال بھی اسی کے اوپر ہے۔ تو اب یہ جو آیت ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس میں یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، یہ اس کا لطف و کرم اور اس کا احسان اور اس کا انعام ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو کھٹکا ہوا تھا نا کہ ہمارے دل کے اندر تو یہ جو بڑے خیالات آتے ہیں، ان کو یہ جو فرمان بڑا گراں گزرا تھا کہ دل کے خطرات خیالات کو کہتے ہیں، خطرات عربی زبان کا لفظ ہے، دل کے خطرات پر بھی حساب لیا جائے گا، تو وہ دھڑکا اس آیت سے اٹھ گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ نے شریعت کے وہی احکام نافذ کیے ہیں جو انسان بڑی آسانی سے کر سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ گو حساب ہوگا، سوال ہوگا، لیکن جو چیز طاقت سے باہر ہے اس پر عذاب نہیں ہوگا۔ خیالات بھی چونکہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے تو اس لیے ان پر بھی عذاب نہیں ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ دل میں کسی خیال کا اچانک آ جانا روک نہیں سکتا، انسان کے روکنے کے باوجود بھی وہ رک نہیں سکتا، بلکہ اپنے اپنی برنی کی مثال ہے۔ اعمال صالحہ کرو گے جزا پاؤ گے، برے اعمال کرو گے تو سزا پاؤ گے، یہ عمل کرنے پر ہے۔ لہا ما کسبت جس نے عمل کر لی اس کو ثواب ملے گا، اچھے عمل جس نے کر لی، وعلیہا ما کسبت جو برے عمل کرے گا اس کا وبال بھی اسی پر ہے۔ پھر اللہ نے ہمیں دعا کی تلقین کی ہے، جیسے ہم دعا پڑھتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا، بڑی اچھی دعا ہے، بڑی جامع دعا ہے کہ اللہ ہم سے ربنا لا تؤاخذنا، ہمارا رب جو بھول چوک ہم سے ہو گئی اس پر ہم کو نہ پکڑنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے جیسے اگلے لوگوں پر تو نے بھاری بوجھ ڈالا تھا ویسا ہم پر بوجھ نہ ڈالنا، اے ہمارے مالک جس بوجھ کے اٹھانے کی ہمیں طاقت نہیں ہے وہ ہم سے نہ اٹھوا، اور اے ہمارے مالک ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمارے عیبوں کو ڈھانپ دے اور ہمیں
رسوا نہ کرنا اور آخرت میں جو ہے ہمیں رسوا نہ کرنا، یعنی دنیا اور آخرت میں، اور ہم پر رحم فرما، ہم کو معاف کر دے، ہمیں ہمارے اوپر ایسا رحم فرما کہ ہم دوبارہ گناہ نہ کر سکیں۔ تو ہی ہمارا خدا ہے، تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا حامی ہے، تو ہی ہمارا مددگار ہے، تو ہی ہمارا آقا ہے، تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہماری مدد کر کافروں کے مقابلے میں۔ تو یہ جو ہے نا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔ اسے دعا کی تعلیم اللہ نے دی اور اسی قبولیت کا وعدہ بھی فرمایا کہ اے اللہ کو بھولے چکے جو تو اللہ کو بھولا رہا ساری زندگی، اگر آج تو اللہ کو یاد کر رہا ہے تو ہم تجھے بھولے نہیں ہیں۔ اور جو بھی اللہ کے احکام، ہم اللہ سے ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ جو ہم سے احکام چھوٹ کے ہوں، یا جو برے کام ہم نے دنیا میں کر لیے، یا شرعی احکام میں غلطی کر کے جو خلاف شرع ہم کام کر۔ صحیح مسلم کے حوالے میں بھی حدیث گزر چکی ہے نا کہ اس کے دعا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے اس کو قبول کر لیا، یعنی جو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں نا تو اللہ کہتے ہیں میں نے اس کو قبول کر لیا، یعنی جو تم مجھ سے سچے دل سے دعا کرتے ہو میں اس کو قبول کر لیتا ہوں۔ اچھا، ایک اور بات ہے کہ صحیح مسلم کے حوالے سے یہ حدیث بھی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں نا کہ تم نے جو دعا کی میں اس کو قبول کر لیتا ہوں، کہتا ہے حدیث میں یہ بھی ہے کہ میری امت کی بھول چوک معاف ہے، اور جو کام زبردستی کرائے جائیں وہ بھی معاف ہے۔ اب ایک بندہ نا، وہ مومن بندہ گناہ نہیں کرنا چاہتا، اس کا جو مالک ہے یعنی وہ کسی کا غلام ہے، غلام کا جو مالک ہے وہ زبردستی گناہ کرواتا ہے، جیسے عبداللہ بن ابی بھی اپنی لونڈیوں سے زنا کرواتا تھا، ان کی اجرت کھاتا تھا، ایسے مکے کے کچھ کافر تھے، غلطیاں کرواتے، زنا کرواتے، بدکاریاں، اور اس کی اجرت خود لے کر کھاتے۔ تو اور وہ لونڈیاں جو تھیں مومنہ تھیں، تو اللہ نے فرمایا الا من اکرہ، جس پر زبردستی کی جگہ قلبہ مطمئن بالایمان، دل کے اندر ایمان ہے، اپنے آقا کے ہاتھوں مجبور ہو کے وہ گناہ کر رہا ہے، تو گناہ جو زبردستی کروا رہا ہے اس کو ہوگا، جو مجبور ہو کے کر رہا ہے اس کو نہیں ہوگا۔ جس کے اوپر زبردستی کی جائے اس کو بھی کوئی سزا نہیں ملے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ ایسے لوگوں کے اوپر زبردستی نہیں کرتا۔ اور ہم جو یہ دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ وہ تکلیفیں، وہ بلائیں اور مشقتیں ہم پر نہ ڈال جن کی برداشت کی طاقت ہمیں نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اب ہم دیکھیں، ہم ایسے ہیں کہ مراد انسان کسی سے دھوکہ کھا جاتا ہے، شیطان سے فریب کھا جاتا ہے، یا غلبہ شہوت انسان کے اوپر ہو جاتا ہے، یعنی شہوت کا غلبہ ہو جاتا ہے، تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ایسا نہ بنانا۔ اور اس کے جواب میں بھی قبولیت کا اعلان رب العالمین کی طرف سے کیا گیا ہے، اور ہماری گناہوں کو معاف فرما، جو تیری راہ میں غلطیاں ہم کر چکے، اور ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری برائیوں کو، ہماری بدعمالیوں کو معاف کر، ہماری بدعمالیوں کی پردہ پوشی کر، ہم پر رحم کر، تاکہ ہم پھر سے تیری نافرمانی نہ کر سکیں۔ اب جو ہم کہتے ہیں نا کہ جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا، وہ کون سا بوجھ تھا؟ وہ بوجھ یہ تھا کہ اگر ان سے گناہ ہو جاتے اپنے آپ کو قتل کریں، یعنی وہ اپنے آپ کو ختم کریں، پھر ان کی توبہ ہو جائے گی۔ جیسے بنی اسرائیل کے لوگ، انہوں نے بچڑے کی پوجا کی، توبہ کی شرط اللہ نے کیا لگائی کہ تم اپنے آپ کو قتل کروا لو لوگوں کے ہاتھوں، ان کے ہاتھوں جنہوں نے پوجا نہیں کی، تمہاری توبہ قبول کر لوں گا۔ اور اگر ان کا کوئی کپڑا ناپاک ہو جاتا تھا تو کینچیوں کے ساتھ اس کو اتنے حصے کو کاٹ دیا جاتا تھا، اور اگر ان کے جسم کا کوئی حصہ ناپاک ہو جاتا تو اس کو دیواروں کے ساتھ رگڑ رگڑ کے اتنا حصہ اتارا جاتا۔ تو ہمارے لیے کیا آسانیاں ہیں کہ اگر ہمارا جسم کا کوئی حصہ ناپاک ہو گیا اس کو دھوتے ہیں، کپڑا ناپاک ہو جاتا اس کو دھوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تم نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے۔ اللہ اکبر۔ پھر ہم اللہ سے یہ کہتے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے، اور اللہ اکبر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تو ہی ہمارا ولی ہے، تو ہی ہمارا ناصر ہے، تجھ پر ہمارا بھروسہ ہے، تجھ سے ہم مدد طلب کرتے ہیں، تو ہی ہمارا سہارا ہے، تیری مدد کے سوا نہ تو ہم کسی نفع کے حاصل کرنے پر قادر ہیں، نہ کسی برائی سے ہم بچ سکتے ہیں۔ تو ہماری ان لوگوں پر بھی مدد فرما جو تیرے منکر ہیں، تیری وحدانیت کو قبول نہیں کرتے، جو تیرے نبی کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتے، اللہ ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ جو تیرے ساتھ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں اللہ ہمیں ان سے بھی بچا، جو مشرک ہیں اے اللہ تو ہمیں ان پر غالب کر دے، اور دین میں ہم ہی ان پر فتح یاب رہیں۔ اس کے جواب میں بھی فرماتے ہیں ہاں میں نے تمہاری یہ دعا بھی قبول فرما لی۔ اللہ اکبر۔ جب یہ آیت مکمل ہو تو ہم بھی آمین کہتے ہیں کہ اللہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ اللہ سے دعا ہے
اللہ تعالی ہم سب کو اپنے قرآن پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ساری زندگی اسی کے مطابق ہمیں جینے مرنے کی توفیق دے. اس کے مطابق عمل کریں. رہتی دنیا تک اللہ ہمارا ذکر خیر باقی رکھ دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.